دوستو پل صراط جہنم کے اوپر بنا ایک پل ہے اور آپ میں سے ہر ایک جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اسے ایک دن اس پل سے ضرور گزرنا ہے۔ تو وہ کون لوگ ہوں گے جو اس عظیم امتحان کا پل پار کر سکیں گے؟ جب تک آپ زندہ ہیں تو یہ جاننا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ اس پل کو بغیر گرے کیسے پار کیا جائے، کیونکہ اس پل کے آخر میں ایک ایسا دروازہ ہے جس میں داخلے کے لیے ایک انسان کو بنایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دونوں سروں پر ایک پل رکھے گا، یعنی جہنم کو پار کرنے کے لیے ایک پل رکھا جائے گا۔ دوستو بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے میں اپنی امت کو لے کر اس کے اوپر سے گزروں گا اور اس کے بعد باقی انبیاء اکرام بھی اپنی امت کے لوگوں کو ساتھ لے کر گزریں گے، اور ہر رسول کی زبان پر میرے سمیت یہ جاری رہے گا کہ اے میرے رب سلامتی فرما، اے میرے رب سلامتی فرما، اے اللہ سلامتی فرما، اے سلامتی فرمانے والے رب سلامتی فرما۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوستو جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کلام بھی صرف انبیاء اکرام کر رہے ہوں گے، ان کے علاوہ کسی کو بھی کلام کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو پل صراط کے دونوں جانب آنکڑے لگے ہوں گے، جس طرح کے کانٹے ہوتے ہیں، وہ گزرنے والوں کو زخمی کر رہے ہوں گے اور اٹھا اٹھا کے مجرم کو دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، دوستو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق گزر رہا ہوگا۔ بخاری مسلم کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ لوگ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، پھر وہ دوزخ میں گریں گے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے کوئی فیصلہ فرمائے گا۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بھی پہنچی ہے کہ بے پل صراط تلوار کی دھاڑ سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس پل کی لمبائی اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، حضرت انس ابن مالک جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 10 سال تک وضو کرواتے رہے، وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن آپ میری شفاعت کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں کروں گا۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مجھے اپنا پتہ بتا دیں کہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا، تم پل صراط پر آ جانا، تم مجھے پل صراط پر دیکھ لینا، میرے امتی گزر رہے ہوں گے، میں ان کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں گا۔ تو پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر پل صراط پر نہ پاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ پھر تم میزان عمل پر آ جانا، جہاں لوگوں کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ تو پھر سامنے سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میزان عمل پر بھی نہ پاؤں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم مجھے حوض کوثر پر آ جانا، میں وہاں اپنے امتی کو کوثر پلا رہا ہوں گا۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ مجھے ان تینوں جگہ میں سے کسی بھی جگہ پر نہ ملے تو پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تم مجھے تلاش کرنا، میں ان 3 جگہ میں سے کسی نہ کسی جگہ ضرور مل جاؤں گا۔ اس دن لوگ اس طرح کے خوف ہراس میں کھڑے ہوں گے کہ وہ اپنے والدین یا اپنے بچوں کو بھی نہیں جانتے ہوں گے، اور ہر کوئی حیرت اور خوف میں مبتلا ہوگا، اور ہر کسی کی کوشش ہوگی کہ کس طرح اس عذاب سے بچا جائے، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی، اور تب کسی کے لیے اس دن کی ہولناکی سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ وہ دن آئے گا جب تمام جاندار ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ وہ فیصلے کا دن ہوگا، لیکن وہ دن آخری نہیں ہوگا، اس کے برعکس یہ اس بات کا اشارہ ہوگا کہ اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ جب قیامت کا دن ٹوٹ پڑے گا تو اسرائیل علیہ السلام ہر شخص کی جان نکال لیں گے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں کو بھی جان اسرائیل علیہ السلام لے لیں گے، اور صرف اسرائیل علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات باقی رہ جائے گی، اور تب اللہ تبارک و تعالی اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت کا مزہ چکھنے کا حکم دے گا۔ تب کائنات جو کچھ لمحے پہلے رواں دواں تھی وہاں مکمل خاموشی ہو جائے گی، اور وہ ذات جو اس تمام کائنات کا مالک ہے صرف وہی ذات زندہ رہے گی، لیکن کائنات کی یہ خاموشی زیادہ دیر نہیں چلے گی، کیونکہ دوستو اللہ تبارک و تعالی
تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اسرافیل علیہ السلام کے دوبارہ سور پھونکنے کے بعد جن اور انسان کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی زندہ کر کے جمع کیا جائے گا، اور تب ایک طویل اور خاموش انتظار کے بعد حساب و کتاب کا وقت آئے گا۔ ہم سب کے پاس وہ کتابیں ہوں گی جس میں ہر وہ چیز لکھی ہوگی جو ہم دنیا میں کر کے آئے ہوں گے۔ تب ہمارے نیک اعمال اور گناہوں کا وزن کیا جائے گا، ہمارے اعمال کو ایک میزان میں تولا جائے گا۔ میزان کے مرحلے سے نکل کر ہر انسان پل صراط تک پہنچایا جائے گا، جس کے بالکل نیچے جہنم ہوگی، وہ پل جو 7 مراحل پر مشتمل ہوگا۔ یا تو ہم ان مراحل کو پار کر کے جنت کے دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں، یا پھر ہم نیچے گر جائیں گے۔ پل صراط جنت اور جہنم کے درمیان ایک راستہ ہے، یعنی جنت جہاں ہم اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں بہت اہم معلومات بتا دی کہ اس پل کو کون پار کرے گا اور اس پل کو کس طرح پار کیا جائے گا۔ قیامت کے دن لوگ ایسا خوفناک دور دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر ایک اپنی اپنی پریشانی میں ہوگا، کسی کی آنکھیں کسی کو نہیں دیکھ پائیں گی، یہاں تک کہ تمام پیغمبر بھی اپنی اپنی فکر میں ہوں گے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تب بھی اپنی امت کو معاف کرنے کی دعا کر رہے ہوں گے۔ پل صراط کے لمبے راستے پر 7 مرحلے ہوں گے۔ پل صراط پر گزرتے ہوئے لوگوں کی مختلف رفتار ہوگی، کچھ لوگ تو پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ ہوا کی رفتار سے، اور کچھ تیز گھوڑوں کی طرح، جبکہ کچھ اونٹ جیسی سواریوں کی رفتار سے گزریں گے۔ کچھ رینگتے ہوئے یعنی اپنی سرین کے بل گھستے ہوئے جائیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب ہم کتنی تیزی سے اس پل کو پار کر سکیں گے تو اس کا انحصار ہماری روح کی پاکیزگی پر ہوتا ہے۔ دوستو، پل صراط کو پار کرنے والے کچھ مومنین کی روشنی اتنی مضبوط ہوگی کہ نیچے جہنم کی آگ بولے گی کہ یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ۔ ایک اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ پل صراط کو پار کرتے وقت شہداء کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ پل صراط کو پار کرنے کے لیے 7 مراحل سے گزرنا پڑے گا، اور ان 7 مراحل پر ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے۔ پل صراط پر ہم سے پہلا مرحلہ جس کے بارے میں پوچھا جائے گا دوستو، وہ ہے ایمان کی دولت۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے اس ایمان کو قبول کیا ہے جو ہمارے دل کی سکون کے ساتھ تھا، کہ ہم نے اس پر پورے دل اور خلوص کے ساتھ یقین کیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور انبیاء اور تقدیر پر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہمیں وہ پہلا مرحلہ پار کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور ہم اس پل کو پار کر پائیں گے۔ اب دوسرے مرحلے یعنی دوسرے اسٹاپ تک پہنچ جائیں گے۔ پل صراط کے دوسرے مرحلے پر نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ عبادت جو ہم پر دن میں 5 بار فرض کی گئی۔ اور دوستو، تیسرے مرحلے پر ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنی دولت کو ایک حد تک ضرورت مندوں کے ساتھ بانٹا تھا یا نہیں، جہاں زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور دوستو، روزہ جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے۔ پل صراط کے چوتھے اسٹاپ پر ہمارا استقبال کیا جائے گا۔ اگر ہم اپنے روزوں کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق پورا کر سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنت کے ایک قدم اور قریب پہنچ جائیں گے۔ تو دوستو، اس کے بعد آپ سے اور ہم سے سوال پوچھا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں موقع دیا اور دولت بھی دی تو کیا ہم نے حج ادا کیا تھا؟ اگر یہ بھی کامیاب ہو گئے تو پل صراط کے 5ویں مرحلے پر کسی رکاوٹ کے بغیر آگے جانے دیا جائے گا۔ اور دوستو، پھر اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات کا پوچھا جائے گا، لہٰذا رشتہ داروں سے ملنے کے بعد ہمیں اپنے رشتہ داروں پر توجہ دینی چاہیے۔ ایک شخص جو چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ سکے اور اس کی عمر طویل ہو سکے تو وہ اپنے رشتہ داروں سے مل کر ان کا مشاہدہ کریں، یعنی ان کی مدد کریں، ان پر خرچ کریں۔ اگر ایک انسان والدین کا احترام کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کا یہ عمل اسے جنت سے ذرہ پہلے آخری مرحلے تک پہنچنے میں مدد کرے گا۔ اگر آپ نے ان تمام باتوں کا خیال رکھا تو اس آخری مرحلے پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ دوستو، پل صراط کی دوسری طرف ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے لیے جنت کے دروازے پر کھڑے دعا کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام مراحل سے بغیر کسی رکاوٹ کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جنت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہونے کا نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو
لائک کریں۔ اگر آپ کو پل صراط کے بارے میں اور کوئی جانکاری ہے تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔